الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین لا سیما بقیت اللہ العظم فی الارضین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم قیام الدین۔ مومنین کرام، فرمان ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اپنے اصحاب کو اور قیامت تک کے لیے آنے والے تمام مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا بعضکم اکثر صلاۃ من بعض بعضکم اکثر صوما من بعض بعضکم اکثر صدقات من بعض بعضکم اکثر حجا من بعض افضلکم معرفتا۔ فرمایا تم میں سے بعض ایسے ہوں گے جن کی نمازیں دوسروں سے زیادہ ہوں گی، بعض تم میں سے ایسے ہوں گے جن کے روزے دوسروں سے زیادہ ہوں گے، بعض ایسے ہوں گے جن کے حج کرنے کی تعداد دوسروں کی نسبت زیادہ ہوگی، کچھ ایسے ہوں گے جنہوں نے صدقات و خیرات باقیوں کی نسبت زیادہ کیا ہوگا، لیکن تم سب میں سے افضل شخص وہ ہے جس کی معرفت سب سے زیادہ ہوگی۔ تو جو ہے معرفت مقدم ہے تمام تر اعمال کے اوپر۔ اعمال کے لیے اللہ کی طرف سے وہ شے، وہ ہدیہ ہمارے لیے جو ہمارے اعمال کو سنگینی عطا کرے گا، کیونکہ قیامت کے دن جب اعمال کو تولا جائے گا، ترازو اور میزان عدل میں رکھا جائے گا، قرآن کی آیت ہے وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ جن کے اعمال سنگین ہوں گے، جن کے اعمال کے اندر وزن ہوگا، وہ لوگ ہی در حقیقت اس حیات کو، حیات اخروی کو پا سکیں گے کہ جس کے اندر اللہ کی رضا والی آپ کے لیے زندگی موجود ہوگی، عیش موجود ہوگی۔ اعمال سنگین کس چیز سے ہوتے ہیں؟ معرفت سے ہوتے ہیں۔ زیادہ تعداد میں یوں نہیں کہ جس طرح سے ہم 5 اینٹوں کے مقابلے میں 10 اینٹیں اٹھا لیں تو وہ وزنی لگتی ہیں، نہ، بلکہ اعمال کی سنگینی کا دار و مدار انسان کی زیادہ مقدار پر نہیں، انسان کے اعمال کی کیفیت پر ہے۔ تعداد کا تعلق کیفیت سے ہوتا ہے، کتنی دفعہ آپ نے انجام دیا، جبکہ اسلام میں یہ مطلوب نہیں کہ آپ نے حج کتنی دفعہ کیا، بلکہ یہ مطلوب ہے کہ آپ نے معرفت کے ساتھ حج انجام دیا یا نہیں۔ آپ نے 100 دفعہ زیارات کی ہوں، ٹھیک ہے، بہت اچھا عمل ہے، لیکن معرفت کے ساتھ کتنی دفعہ انجام دی ہے؟ آپ ہر وقت مستحب نمازیں بھی پڑھیں، واجب بھی ادا کریں، اس کے علاوہ نماز غفیلہ پڑھیں، نماز جعفر اختیار پڑھیں، نماز جمعہ کی ادائیگی کریں۔ غرض یہ کہ کوئی بھی عمل آپ اپنی ذات سے اس کو ضائع نہ ہونے دیں، ہر ایک کو انجام دیں، یہ مطلوب نہیں۔ مطلوب یہ ہے کہ آپ معرفت کے ساتھ، کیفیت کے ساتھ عمل انجام دے رہے ہیں یا نہیں۔ چونکہ خدا نے معیار اس طرح سے رکھا ہوا ہے کہ جو سب سے زیادہ معرفت کے ساتھ انجام دے گا، اسی شخص کا جو عمل ہے وہ خدا کے ہاں زیادہ قابل قبول ہوگا۔ ایک دفعہ سلوات پڑھیے گا محمد۔ آپ اجازت دیں، میں تھوڑا پیچھے ہو چونکہ اس طرف والے جو مجھے نظر نہیں آ رہے تو مجھے مڑ کے دیکھنا پڑ رہا ہے۔ بارے دیگر سلوات پڑھیں محمد۔
معرفت سے کیا مراد ہے یہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا. معرفت کی شرائط کیا ہے, معرفت کیسے حاصل ہوتی ہے, معرفت کی تعریف. بعض اوقات دیکھیں یہ باتیں اس لیے ضروری ہیں, اگرچہ بہت بیسک, بہت ہی بنیادی ہیں, اس لیے بیان کی جاتی ہے کہ دیکھیں ہمارا ذہن خدا نے ایسے خلق کیا ہے, ایسے بنایا ہے, اس نے جو بھی آج تک سنا ہے وہ فوری یاد کر لیتا ہے, چاہے وہ حق ہے یا نہیں ہے, وہ درست ہے یا نہیں. ہر شے کے بارے میں ہمارے ذہن میں کوئی نہ کوئی مفہوم, کوئی نہ کوئی کنسیپٹ, کوئی نہ کوئی تصور پہلے سے موجود ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ میں معرفت تو ہوں اور آپ کے ذہن میں کچھ نہ آئے, ایسا ہو نہیں سکتا. آپ نے یقیناً معرفت کے نام پہ پہلے سے کچھ نہ کچھ ضرور سنا ہوا ہوتا ہے. توحید جب بیان کی جاتی ہے, لفظ توحید بعد میں آتا ہے, فوراً ہمارے ذہن میں ایک حقیقت آ جاتی ہے, جو کچھ بھی آج تک ہم نے توحید کے نام پہ سنا ہوتا ہے. اسی طریقے سے امامت ہے. مثلا سب سے زیادہ دین میں مشکل ترین حقیقت جس کو سمجھنا ہے وہ 2-3 مفہوم ہیں. ان میں سے ایک حقیقت ہے معراج النبی. میں نے معراج کا نام دیا, یقیناً آپ کے ذہن میں ایک مطلب آ گئے جو کچھ آج تک آپ نے سنا ہے. اس سے قطع نظر کہ وہ وہی ہے جو حقیقت میں ہے یا کچھ اور ہے, ہمارے ذہن میں کچھ نہ کچھ آ جاتا ہے. دوسرا مطلب دین میں جو سب سے زیادہ سنگین ہے کہ امیر کائنات نے منع کیا کہ تم لوگ اس کے بارے میں زیادہ بحث نہ کرنا, وہ مسئلہ قضاء و قدر ہے, تقدیر کا مسئلہ ہے. ابھی جب میں نام لے رہا ہوں قضاء و قدر اور تقدیر, فوراً ہمارے ذہن میں کچھ نہ کچھ پہلے سے آ جاتا ہے, کیونکہ ہم نے سنا ہوا ہے بچپن سے. اب وہ درست ہے یا نہیں, وہی حقیقت ہے یا اس سے کچھ ماوراء شے ہے, یہ ایک الگ بات ہے. لیکن ہمارا ذہن ایسا ہے کہ جو باتیں ہم نے پہلے سن رکھی ہیں, جب بھی اس شے کا نام لیا جائے گا تو وہ فوراً ذہن میں آ جاتی ہے. اسی طریقے سے معرفت, یہ چند مدرسے جو ہم نے پڑھی اس لیے بڑے آرام کے ساتھ اور بالکل ہم نے درس کے انداز میں پڑھی تاکہ ہمارے ذہن میں معرفت جو ہے اس سے کیا مراد ہے وہ آ جائے. معرفت کی تعریف یہ ہے, ہیا کیفیت. معرفت ایک کیفیت ہے جو آپ کے نفس کے اندر پیدا ہوتی ہے, ایک حالت ہے جو ہمارے وجود کے اندر متجلی ہوتی ہے. ہیا کیفیت یتجلی بہا صفات صاحبها علی ذل معرفہ. معرفت وہ کیفیت ہے کہ آپ جس کی بھی معرفت حاصل کر رہے ہو اس کی صفات کی تجلی آپ کے وجود کے اوپر نظر آئے گی. تو جو ہے یہ تعریف ہے کہ آپ جس بھی شے کی معرفت, دقیق پہچان حاصل کریں گے, اس شے کی تجلی, اس کی صفات کا عکس آپ کے وجود کے اوپر نظر آنا شروع ہو جائے گا. یہ آپ کی اس شے کی نسبت معرفت ہے. اگر کسی شخص کے کردار میں, اس کے وجود پر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی صفات کی تجلی نظر آ رہی ہے, ان کا سایہ نظر آ رہا ہے, تو سمجھ لیں اس کو اہل بیت کی معرفت ہے. دیکھیں یہ کوئی ایسی ڈکی چھپی بات نہیں. سورج ہے, طلوع ہوا ہے, خورشید اپنی پوری تابناکی کے ساتھ طلوع ہوتا ہے. جب اس کی روشنی, اس کی کرنیں نکلتی ہیں, سورج کی صفات ہے اس کی شعاع. شعاع جو سورج کے, یہ اس کی صفت ہے. جب وہ کسی بھی شے کے اوپر پڑتی ہے اس کو مکمل طور پر نورانی اور منور کر دیتی ہے. کوئی چیز ایسی نہیں رہ جاتی کہ جس کے اوپر سورج کی کرنیں پڑیں اور وہ روشن نہ ہو. ہر شے کا اوپر سے لے کر نیچے تک جو اس کی حقیقت ہوتی ہے برملا ہو جاتی ہے. ذرے پہ پڑے تب بھی, چٹان پر پڑے تب بھی, ریت پر پڑے تب بھی, پہاڑوں پر پڑے تب بھی, جس شے کے اوپر بھی سورج کی شعاع پڑتی ہے اس کو روشن اور منور کر دیتی ہے. اور روایات میں کہا گیا الامام کالشمس طالعۃ, امام میں حاضر جو ہوتے ہیں وہ چمکتے اور دمکتے ہوئے آفتاب کی مانند ہوتا ہے. اور ہو نہیں سکتا ہم ایمان کے سامنے آئیں اور اس کے باوجود ہمارے وجود کے اوپر تاریکی باقی رہے. یقیناً یہ شعاع, یقیناً یہ نور ہمارے اوپر آئے گا اور ہمیں منور اور روشن
کرے گا. اسی لیے تو امیر المومنین کا ایک لقب ایسا ہے جو اس کے شروع کی وجہ سے مولا کو عطا کیا گیا ہے. وہ کون سا ہے؟ قیامت کے دن مولا فرماتے ہیں اعلان ہوگا این قائدہ غر المحجلین، کہاں ہے چمکتے ہوئے چہرے والوں کا امام. یہ آپ کا لقب ہے. قیامت کے دن فرمایا ہر شخص کا چہرہ مرجھایا ہوا ہوگا، لیکن وہ افراد جن کے چہرے تابناک روشن ہوں گے اور دمک رہے ہوں گے وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کے شجاع ہوں گے، اور انہیں سے پکارا جائے گا مولا کو کہاں ہے این قائد غر المحجلین، چمکتے ہوئے چہرے والوں کا امام کس طرف ہے. تو جو ہے یا نہیں، یہ کون لوگ ہیں جن کے وجود کے اندر نورانیت اپنے امام کی معرفت سے آ گئی ہے اور ہونا بھی ہے. خدا تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اَوَ مَنْ كَانَ مَيْتَةً فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ. کیا تم جانتے ہو ایسے شخص کو جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کیا، آپ وہ نور کے ذریعے لوگوں کے اندر چلتا اور پھرتا ہے. مولا سے تفسیر پوچھے گی صادق آل محمد نے فرمایا اَوَ مَنْ كَانَ مَيْتَةً عَنْ وِلَایَتِنَا، وہ شخص جو ہماری ولایت اور امامت سے دوری کی وجہ سے مردہ تھا، فَأَحْيَيْنَاهُ، پھر ہم نے اس شخص کو زندہ کر دیا بے ولایتنا، ہماری امامت اور ولایت کے طفیل. وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، اور خدا نے اس کے قلب کے اندر نور امامت کا ایسا چراغ روشن کیا ہے، اب وہ معاشرے کے اندر اس نور کے ساتھ چلتا پھرتا. جب کوئی حقیقت آپ کے اوپر پوشیدہ نہ رہ جائے، سمجھ لینا ہمیں ایمان کی معرفت نصیب ہو رہی ہے. جب ہر شے میں جیسے ابھی دیکھیں نا، ایک باپ کی شفقت کا اندازہ لگایا جاتا ہے، کلپ بنائے جاتے ہیں. باپ وہ ہوتا ہے جس کو نوالا اٹھانے سے پہلے خیال آتا ہے پتہ نہیں میرے بچوں نے کھایا ہے یا نہیں کھایا. یہ باپ کی شدید محبت ہوتی ہے اپنے بچوں کے ساتھ. ایک ماں کی ممتا کا احساس اس بات سے لگایا جاتا ہے، وہ تب تک کھانا نہیں کھاتی جب تک اس کو احساس نہیں ہو جاتا میرے بچوں نے کھایا ہے یا نہیں. یہ شدید اتصال اور شدید تعلق ظاہر کرتا ہے ماں اور بچے کے درمیان. اور سب سے زیادہ مولا نے فرمایا کائنات میں سب سے گہرا تعلق خدا کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے اگر تم نے دیکھنا سورج اور اس کی شعاع کا تعلق ہے. یعنی اس طرح سے کہ بغیر شعاع کے اگر کسی دن طلوع ہو جائے گی تو لوگ اس کو سورج نہیں کہیں گے. ایسے ہے یا نہیں ہے؟ یعنی ہو ہی نہیں سکتا نا کہ سورج ہو اور اس کی شعاع نہ ہو. یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہے. فرمایا کہ مومن اپنے ایمان کے ساتھ المؤمن اشد اتصالا بالامام ہی، مومن اپنے ایمان کے ساتھ تعلق میں، توسل میں، اتصال میں اتنا شدید ہوتا ہے من شعاع الشمس بہا، اتنا سورج کی شعاع سورج کے ساتھ متصل نہیں ہے. ماشاءاللہ. یعنی ہو ہی نہیں سکتا میں ہوں اور آپ ہو اور ہمارا ایمان کے ساتھ تعلق نہ ہو. اگر اس تعلق کے بغیر ہم نظر آ رہے ہیں تو یاد رکھنا ہمارا امامت کے ساتھ کوئی ربط نہیں ہے. زندگی کے ہر پہلو کے اندر امامت کی جھلک نظر آنی چاہیے. ہماری انفرادی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو، خانوادگی زندگی ہو، تعلیمی زندگی ہو، سیاسی زندگی ہو، زندگی کا کوئی بھی شعبہ ایسا نہ ہو جہاں پر ہم قدم اٹھائیں اور اگر ہمارے ذہن میں یہ نہ آئے کہ پتہ نہیں میرے ایمان کی یہ منشا و رضا ہے بھی یا نہیں. جہاں پر یہ احساس آپ کے دل میں پہلے آئے، کوئی قدم اٹھائیں پہلے یہ احساس اندر آ جائے گا یہ ایمان کی چاہت ہے یا نہیں ہے، وہ ہماری معرفت کا آغاز ہو چکا ہے. اور جو ہمارے نہیں کروا رہے. دیکھیں کچھ لوگ بغیر معرفت کے بھی زندگی گزار دیتے ہیں. جابر بن عبداللہ انصاری یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ فرمایا تھا اے جابر تو میری اولاد میں سے جو 5واں امام ہوگا اس کو درد کرے گا، اس کو پالے گا اپنی زندگی میں، خدا تجھے اتنی تو لانی عمر عطا کرے گا، اور جب تم اس امام کو پاؤ گے تو ان کو میرا سلام کہنا. ماشاءاللہ. تو روایات میں جب جابر بن عبداللہ انصاری کی ملاقات ہوئی کہ یہ ایک تفصیلی واقعہ ہے، ہم اس کی طرف نہیں جاتے. ملاقات ہوئی مولا سے اور مولا کو سلام پہنچایا اور پھر یہ مولا کی بارگاہ میں آنا جانا اس کا شروع ہو گیا. مسجد نبوی میں
میرے مولا امام باقر علیہ السلام درس کیا کرتے تھے تو یہ بھی آیا کرتا تھا اس میں. ایک دن مولا نے جناب جابر بن عبداللہ انصاری کو کہا, اب توجہ کیجیے گا, کہا جابر آپ نے ہمارے نانا رسول اللہ کا زمانہ بھی دیکھا ہے, ہمارے جد امیر کائنات امیر المومنین کا زمانہ بھی دیکھا ہے, ہمارے چچا امام حسن مجتبی کا زمانہ بھی دیکھا ہے, اور ہمارے دادا امام حسین علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے, اور اسی طرح سے میرے بابا زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ بھی رہے ہو. اتنی حجتوں کے ساتھ تم نے زندگی گزاری ہے, ان کے قریب سے دیکھا ہے, ان کی صحبت میں رہے ہو, ان کی محفلوں میں اٹھتے بیٹھتے رہے ہو. جابر یہ تو بتاؤ آج تم معرفت پہ خود کو کہاں پاتے ہو؟ توجہ ہے. جابر نے کافی دیر, اب یہ نابینا ہو چکے تھے, ضعیف العمر ہو چکے تھے, کافی دیر غور و فکر کرنے کے بعد کہا کہ جبنا رسول اللہ, میں اپنی معرفت اور ان حجتوں کو درک کرنے کے بعد آج یہاں تک پہنچ چکا ہوں کہ میں جنت سے زیادہ, محفل سے زیادہ تنہائی کو پسند کرتا ہوں. کہا ٹھیک ہے. آگے کہنے لگا میں تندرستی سے زیادہ بیماری کو پسند کرتا ہوں, اور کہا میں جوانی سے زیادہ بڑھاپے کو پسند کرتا ہوں, آبادی سے زیادہ ویرانے کو پسند کرتا ہوں. ابھی جابر اسی طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ مجھے جوان رہنے سے زیادہ بڑھاپا پسند ہے, کیونکہ بڑھاپے میں انسان کی شہوات دب جاتی ہیں اور اس کو یہ احساس زیادہ ہونے لگتا ہے کہ اب اس نے خدا کے قریب جانا ہے. جب جابر یہ باتیں کر رہا تھا, مولانا نے کہا رک جاؤ جابر, یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ تمہیں پسند ہے, یہ تمہیں پسند ہے یا خدا کو پسند ہے؟ مولانا نے فرمایا یہ ہمارا دین نہیں کہ تمہیں کیا پسند ہے, ہم تو یہ بتاتے ہیں کہ اسے کیا پسند ہے. اگر اس کو ہماری جوانی پسند ہو تو ہم جوان رہنا پسند کرتے ہیں, اور اگر اس کو ہمیں تندرست دیکھنا پسند ہو تو ہم تندرستی کو بیماری پر ترجیح دیں گے, اور اگر اس کو ہمیں لوگوں کے درمیان رہنا پسند ہو تو ہم لوگوں کے اندر زندگی گزارنا پسند کریں گے. ہاں اگر اس کی چاہت آ جائے کہ ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جنگلوں میں چلے جائیں اور جنگل آباد کر لیں تو ہم پھر جنگلوں میں جانا پسند کریں گے. ماشاءاللہ. اس لیے تو جب لوگوں نے, مدینہ والوں نے روکا نا امام حسین علیہ السلام کو کہ آپ رک جائیں, ہمارے پاس آخری یادگار ہے آپ رسول اللہ کی, تو مولا نے فرمایا ان اللہ یشاء ان یرانی مقتولا, خدا چاہتا ہے کہ اپنی اس کی مشیت یہ چاہتی ہے کہ وہ اپنی راہ میں مجھے قتل ہوتا ہوا دیکھے, اس لیے مجھے قتل ہونا پسند ہے. اور لوگوں نے کہا آپ ان بیوی بچوں کو, ان کو تو نہ لے کے جائے مخدرات عصمت کو, ان کا کیا بنے گا اگر آپ شہید ہو گئے؟ تو مولا نے فرمایا ان اللہ یشاء ان یراہن سبایا, مشیت خدا یہ ہے کہ خدا ان کو اپنی راہ میں قید ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے. معرفت یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں, ان کی چاہت کو جس دن ہم نے اپنا منشور زندگی بنا لیا وہ دن ہماری معرفت کے ساتھ زندگی کا آغاز سمجھے. معرفت یوں نہیں کہ ہم سب نے کوئی الگ انوکھی عجیب و غریب چیز ہے جس کو آپ نے اپنی زندگی میں اضافہ کرنا ہے, نہ. اور یہاں پہ ایک مطلب بہت ضروری ہے, اس کا فرق سمجھنا. دیکھیں ہم ایک اہل سنت کے ساتھ اس معاشرے کے اندر رہتے ہیں, مخلوق معاشرہ ہے, ایک تصور ہے ان کے ہاں, اہل سنت کا میں بات کر رہا ہوں, ان کے عقائد کے مطابق اللہ نے یہ جہاں بنایا ہے, اس نے خلق کیا ہے, اپنی عبادت کے لیے لوگ پیدا کیے ہیں, یہ جن و خلق کو پیدا کیا ہے, انسانوں کو پیدا کیا, اور قرآن کے آیت میں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدونی, عبادت کے لیے ان کو ہدایت کی ضرورت تھی, ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے, رسل بھیجے, یہ بھیجے, اور اس طرح سے سلسلہ تھا. رسول اللہ کے بعد خلافت کا سلسلہ شروع ہو گیا. اگر ہم بھی یہی سوچیں کہ خدا ہے, اس نے کائنات بنائی ہے, بنانے کے بعد لوگوں کو جب پیدا کیا ہے ان سے ہدایت مطلوب تھی, ان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا, اور عبادت کے لیے جب پیدا کیا تو ان کو عبادت کا طریقہ بتانا تھا, طریقہ بتانے کے لیے انبیاء بھیجے. ہر وہ شے جو عبادت کے برخلاف تھی اسے انبیاء نے روکا, اور ہر وہ شے جو اللہ کی عبادت کہلا سکتی تھی
تھی اس کا انہوں نے حکم دیا، اور پھر چلتے چلتے خاتم النبیین تک پہنچے، اور ان کے بعد اہل سنت نے مان لیا کہ خلفاء کا سلسلہ ہے، ہم نے مانا کہ نہیں ائمہ اطہار کا سلسلہ ہے۔ اگر یہ عقیدہ ہو تو یہ معرفت سے لاکھوں کروڑوں سال، نوری سال کے فاصلے پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ جیسے خلا میں اسپیس میں نوری سالوں کے اندر گنا جاتا ہے نا، لائٹ ایئر کے اندر فاصلوں کو گنا جاتا ہے، ہم کروڑوں نوری سال دور ہو چکے ہوتے ہیں۔ اگر ہماری بھی یہی سوچ ہو، ایمان کو کائنات کا مرکز اور محور اور دل قرار دیا گیا ہے روایات میں۔ مولا سے پوچھا گیا خدا نے یہ جو فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اس عبادت سے کیا مراد ہے؟ مولا نے کہا تم یہ بتاؤ کیا خدا کی عبادت کے لیے پہلے سے ملائکہ موجود تھے یا نہیں تھے؟ اس نے کہا تھے۔ فرمایا جو تم سے بہتر اگر 24 گھنٹوں پر 4 ساعتوں پر مشتمل یہ شب و روز ہے، تو ایک لحظے کی غفلت کے بغیر جو خدا کی شب و روز تسبیح تمجید اور تحلیل کر رہے ہیں، اس کی بندگی کر رہے ہیں، تو دوبارہ بندگی کے لیے اس کو خلق کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ رسول اللہ سے کیا مراد ہے؟ مولا نے فرمایا آیت یوں ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْرِفُونِ، میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اپنی معرفت کے لیے۔ اور یہی فرق ہے ملائکہ کے اندر۔ اور جانتے ہو اب بات میرے ذہن میں آ گئی، میں آپ کے لیے کرتا چلو گرچہ میرے موضوع میں آج شامل نہیں تھی، کہ ملائکہ کی معرفت کیوں نہیں تھی؟ ملائکہ خدا کی معرفت کیوں نہیں حاصل کر سکتے تھے؟ انسان حاصل کر سکتے ہیں، ہم حاصل کر سکتے ہیں، وہ معرفت خدا کی کیوں حاصل نہیں کر سکتے؟ اور خدا کی معرفت مولا امام حسین علیہ السلام نے ایک دفعہ حج کے موقع پہ میدان منا میں، آخری دفعہ نہیں، اس سے پہلے مولا نے کئی حج کیے تھے زندگی میں، اور ایک دفعہ حج کے موقع پہ جب لوگ مولا سے ملنے کے لیے آئے تو مولا نے تو یہی آیت پڑھی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، فرمایا اس یعبدونی سے مراد ہے إِلَّا لِيَعْرِفُونِ، خدا کی معرفت ہے۔ اور فرمایا کہ جب لوگوں نے فَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ، اگر لوگوں کو اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی تو وہ اس کی بندگی کریں گے۔ فَإِذَا عَبَدُوهُ، جب وہ اللہ کی بندگی کریں گے، استغنوا عن ما سوى اللہ، تو خدا کے علاوہ جس شے کی بھی بندگی کے اندر وہ پہلے جڑے ہوئے تھے اس سے آزاد ہو جائیں گے۔ تو لوگوں نے کہا مولا یہ معرفت کیسے حاصل ہو جس کے نتیجے میں اللہ کی ایسی بندگی ہوتی ہے؟ تو مولا نے فرمایا معرفت کل انسان، معرفت امام زمانہم، ہر شخص کی خدا کی نسبت جو معرفت ہوتی ہے وہ اس کی اپنے زمانے کے امام کی معرفت ہوتی ہے۔ امام کی معرفت ہی خدا کی معرفت ہے۔ اور ملائکہ کا یہ فرق ہے، علمی نقطہ ہے، میں آپ کی خدمت میں جو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں خدا نے کہا، میں نے ملائکہ نے جب سوال کیا، استفسار کیا کہ اے پروردگارا ہم تیری بندگی کے لیے موجود تھے تو تو نے ایک نئی مخلوق کیوں پیدا کی؟ کیوں ایسی بنا رہی ہے صرف دماغ جو صف کے دماغ کرے گا، خون خرابہ کرے گا زمین پر جا کر؟ ہم پہلے سے تیری چیزیں تیری بندگی کر رہے ہیں۔ تو خدا نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ لیکن خدا یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ ملائکہ فقط اس بات پر چپ ہو جائیں کہ خدا ہے اس کی مرضی۔ ایسا اہل بیت کے مذہب میں نہیں ہوتا۔ خدا نے کہا ٹھیک ہے میں تم دونوں کا امتحان لے لیتا ہوں، اور خدا نے کچھ اسماء جو تھے ان کی تعلیم آدم کو دی۔ یوں نہیں تھا کہ ملائکہ کو ان کی تعلیم نہیں دی، دونوں کو اسماء کی تعلیم دی۔ اور وہ اسماء کیا تھے؟ اب علامہ علی نقی النقل معروف ہو اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ دیکھیں خدا نے کہا فَتَلَقَّى آدَمَ رَبِّهِ بِكَلِمَاتٍ، خدا نے کچھ کلمات آدم پر القاء کیے، اور جب وہ آدم کو سکھائے اور ملائکہ کو بھی سکھائے۔ جب دونوں کا امتحان ہے، اگر استاد ایک کو امتحان کا پرچہ بھی دے اور اس کو سلیبس بھی بتائے، اور دوسرے کو فقط پرچہ دے اور اس کو یہ نہ بتائے کہ امتحان کہاں سے اور کس چیز کا آنا ہے، تو یہ ناانصافی ہو جاتی ہے نا۔ توجہ رکھیے گا، خدا نے دونوں کو وہ اسماء بتائے تھے، آدم کو بھی بتائے تھے اور ملائکہ کو بھی وہ اسماء بتائے تھے۔
اور جب خدا نے کہا انبئونی باسماء ہؤلاء، اے آدم تو ان کو اسماء بتا، جب فرشتوں سے کہا تو انہوں نے کہا لا علم لنا الا ما علمتنا، ہم نہیں جانتے. تو سوال یہ کہ ملائکہ ان اسماء کو کیوں نہ جان سکے جن اسماء کو آدم نے دیکھنے کے بعد، جاننے کے بعد، ان کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد بتا دیا تھا. اور یہ اسماء کون تھے، کیا تھا؟ اب بعض کتابیں جا کر دیکھیں، کسی نے کہا تھا زمین پہ استعمال ہونے والی چیزیں تھیں، یہ چیزیں نہیں تھی. مولا سے کہا گیا یہ اسماء کون تھے، فرمایا نحن ہؤلاء الاسماء، ہم اہل البیت وہ اسماء تھے کہ جن کی تعلیم اللہ نے آدم کو عطا کی. اللہ اکبر یا رسول اللہ. اب سوال یہ ہے کہ ملائکہ کیوں نہیں ان اسماء کو بتا سکے؟ خدا نے اسماء پیش کی، فلما عرضهم علی الملائکہ، ملائکہ کے سامنے باقاعدہ پیش کیا کہ یہ اسماء ہے، آپ بتاؤ. تو ملائکہ نہیں بتا سکے. آدم کے سامنے فلما عرضهم علی الملائکہ، ملائکہ نہیں بتا سکے. لیکن جب آدم پر ان کو پیش کیا، آدم بتلا سکے. دونوں کو پتا تھا. کیا راز کیا ہے کہ آدم نے بتا دیا اور ملائکہ نہیں بتا سکے؟ مجھے یاد آ رہا ہے تفکر میں ایک دوست ہمارے تھے، ان کے گھر جشن کا پروگرام تھا. تو ایک پاکستان سے آئے ہوئے شادی طالب علم تھے، کہہ لیں کہ عام نوجوان کو زیارتوں پہ گیا ہوا تھا. تو اس کو کہا کہ آپ یہاں پہ آئیں کچھ پڑھیں. تو اس نے ایک شعر پڑھا، اکثر عام مجالس کے پوسٹر پہ بھی لکھا ہوتا ہے، خدا نے جہاں میں اتارے ہیں محمد. اکثر ہر دور میں مجھے اسے یاد نظر آتے ہیں محمد. اکثر در زہرا پہ آ کے جبریل نے یہ سوچا پیغام کسے دور یہاں سارے ہیں محمد. تو نیچے سے ایک عالم دین نے کہا کہ نہیں بیٹا یہ شعر غلط ہے، ملائکہ جو ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، معصوم خطا نہیں کرتے، تم ان کا جو شعر ہے وہ صحیح کر لو. تو میں نے بے ہی ان کو پروگرام جب ختم ہوا، میں نے کہا آپ سب میری بات سنیے گا. وہ جنہوں نے اعتراض کیا تھا کہ یہ شعر ٹھیک نہیں ہے، میں نے کہا قرآن کریم میں یہ جو قصہ بیان کیا گیا ہے کہ لما عرضهم علی الملائکہ، خدا نے انہی اسماء کو بعینہ ملائکہ پر پیش کیا، ملائکہ نہیں بتا سکے. اور جب وہ آدم پر پیش کی تو آدم نے بتا دیے. اور آپ جانتے ہیں کہ شیعہ ادلہ سے ثابت کر چکے ہیں، تمام تفاسیر اہل بیت میں موجود ہے، اس سے مراد حضرات معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ہے. تو کیا وجہ ہے؟ آدم نے ان انوار کو دیکھا تو بتا دیا، جب فرشتوں نے دیکھا تو وہ نہیں بتا سکے. تو میں نے کہا کہ وہاں پہ کیا وجہ تھی کہ وہ آدم کو تو ان ملائکہ کو نہیں پتا چلا تھا. میں نے کہا مجھے جو سمجھ آئی ہے میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں، اس کے بعد آپ بتائے گا کہ جبرائیل غلطی کر رہا تھا یا اس کو پتہ نہیں چل رہا تھا. دو باتیں، ایک ہوتا ہے غلطی کرنا، ایک ہوتا ہے پتہ نہ چلنا. غلطی کرنا عصمت کے منافی ہے، پتہ نہ چلنا عصمت کے منافی نہیں ہے. میں نے کہا میرے پاس ایک مثال ہے. کہا کون سی مثال؟ میں نے کہا کہ جب رسول اللہ کے پاس کروڑوں دفعہ ملائکہ آ جا رہے تھے، جبرائیل آ جا رہا تھا، لیکن جب رسول اللہ کے علاوہ امیر کائنات کے پاس بھی جبرائیل آ رہا تھا، چونکہ استاد جبرائیل امیر المومنین تھے نا، امام حسن و حسین کا جبرائیل کو پتا تھا، جن کا جھولا جلاتا رہا تھا. آپ یہ ساری باتیں سنی ہوئی ہیں. میں نے کہا اسی رسول نے جب چادر یمانی کے نیچے ان سب کو اکٹھا کر لیا، یہ انوار اکٹھے ہو گئے. اب جبرائیل پوچھ رہے ہیں من ہؤلاء تحت النساء، اس چادر کے نیچے کون ہے؟ جس کو پتا تھا کہ یہ کون ہے وہ پوچھ رہا ہے یہ کون ہے. میں نے کہا حضرت آیت اللہ علامہ حسن زادہ آملی نے کہا تھا کہ انوار اہل البیت کا نور اتنا شدید ہے کہ جب یہ اکٹھے ہو جائیں تو ملائکہ بھی تشخیص دینے سے قاصر ہے. اس ہیبت اتنی ہے ان 14 کے نور کی. جب یہ نور شدید اکٹھا ہو جاتا ہے تو اللہ کے آسمانوں پر اور عرش پر اور افلاک پر وہ آفتاب نور بن کر طلوع ہوتے ہیں کہ ملائکہ بھی چندیار جاتے ہیں ان کو تشخیص دینے میں. غلطی نہیں کرتے، پہچاننے سے قاصر ہو جاتے ہیں. اور پہچاننے سے قاصر ہونا اس نور کی شدت کی وجہ سے ہوتا ہے. صلوات پڑھیں محمد علیہ
عزیزان ایمان، اہل البیت علیہ السلام کو اپنی زندگی کے ہر فعل پر تقدم دینا، ہر فعل کے اوپر، ہر کام کے اوپر، ہر سوچ کے اوپر، ہر ارادے کے اوپر ان کو آگے لے کے آنا، اسی چیز کا نام معرفت ہے۔ وگرنہ فقط نمازیں پڑھنا، اعمال بجا لانا، باقی زندگی کے اندر اہل البیت ہے یا نہیں، میرے فیصلوں کے اندر اہل البیت ہے یا نہیں، اگر میرے فیصلوں کے اوپر کوئی اور چیز حاوی ہے تو سمجھ لینا مجھے وقت کے ایمان کی معرفت نہیں ہوئی۔ آپ جانتے ہیں میں فقط دو افراد کے آپ کے سامنے چھوٹے قصے بیان کرتا ہوں اپنی بات کو مکمل کرنے کے لیے، آپ کی اگر توجہ میرے ساتھ ہے۔ قرآن نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کیا ہے جس کا نام ہے بلعم باعور، نام سنا ہوا ہے بلعم باعور۔ یہ عابد بنی اسرائیل ہے، یعنی کئی سالوں تک مسلسل عبادت کرتا ہے، بعض روایات میں 40 اور بعض میں 70 سال اس نے چلے میں گزارے، عبادت میں گزارے ہیں۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو نصرت کے لیے بلایا، مدد کے لیے بلایا، تو اس نے انکار کر دیا، کہا کہ میری عبادت میں خلل پڑ جائے گا، میں اپنی عبادت میں مصروف ہوں، میں اپنا کام کر رہا ہوں۔ ابھی بھی آپ جواب سنتے ہیں، جی میں اپنا کام کر رہا ہوں، آپ کو جو سمجھ آتی ہے وہ کریں۔ کچھ لوگوں کو جب دین کی نصرت، دین کی مدد کے لیے بلایا جاتا ہے، ان کا جواب یہ ہوتا ہے میں جو کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں، آپ اپنا کام کریں۔ تو اس سے کہا موسیٰ سے کہہ دو جا کے میں جو کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں، تم اپنا کام کرو، میں بھی تو خدا کی بندگی کر رہا ہوں نا، میں کون سا کسی اور کی کر رہا ہوں؟ اگر تم خدا کے لیے بلا رہے ہو تو میں بھی خدا کے لیے کام کر رہا ہوں، الگ تھوڑا ہی ہے۔ یہ اس کا استدلال تھا، اکثر لوگوں کا ہوتا ہے کہ میں بھی تو، ہم بھی تو اہل بیت کے نام پہ کر رہے ہیں نا، کون سا اپنے حتیٰ ایک خطیب پڑھ کے میں کون سا اپنے دادے کی برسی سے کتاب کر رہا ہوں، الیاذ باللہ۔ عجیب لوگوں کی مینٹلٹی بن چکی ہے، یہ نہیں پتا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ حجت خدا جب بلا رہی ہو اس کی آواز کے اوپر لبیک کہنا در حقیقت خدا کی بندگی کہلاتی ہے۔ اپنے گھر میں سجدے دینا بت پرستی کہلائے گی۔ اگر ایک طرف حجت خدا بلا رہی ہو تو اس کو چھوڑ کر سجدوں کی طرف چلے جاؤ۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ بلعم باعور پر خدا تعالیٰ غضبناک ہو گیا، کہا کہ تو حجت خدا کو سمجھا نہیں، تو بھی دین کو سمجھا نہیں، ابھی تم معرفت کے مقام تک پہنچا نہیں کہ بندگی یہ نہیں کہ تم ہر وقت سجدے ادا کرتے رہو۔ بندگی تو اس چیز کا نام تھا کہ جب بھی میری حجت تمہیں پکارے تم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اس کے ساتھ چل پڑے۔ تو اس کا انجام کیا ہوا؟ فوری طور پر ایک فرشتہ آیا، اس نے کہا بلعم باعور، خدا نے تجھ پر غضبناک ہوا ہے اور کہا کہ اب اللہ کے ہاں تیرا انعام یہ ہے کہ تیرے پاس فقط 3 دعائیں ہیں، وہ تم جس کو چاہے جس کے ہاتھ میں انجام دینا چاہے انجام دے سکتے ہیں، باقی تیرا نامہ اعمال وہاں سے بند کر دیا گیا ہے۔ اب جب اس کو پتا چلا کہ وہ اللہ نے میری 3 دعائیں قبول کرنے کا کہا ہے تو یہ فوری دوڑتا دوڑتا اپنی زوجہ کے پاس گیا، کہا کہ خدا کی طرف سے فرشتہ آیا تھا اور اس نے مجھے کہا ہے کہ خدا نے اب جو میری عبادتیں تھیں ان کے صلے کے طور پر 3 دعائیں مجھے دی ہیں، تو میں وہ دعائیں مانگنا چاہتا ہوں۔ بیوی، اس کی بیوی بھی کو 85 اس کے ساتھ اس سن کی مسلم بڑھیا بن چکی تھی، اس نے کہا دیکھو 2 دعائیں تم اپنے پاس رکھو، ایک دعا میرے حق میں کر دو، تو باقی میں نے تمہاری خدمت کی ہے، دیکھو تم عبادت کرتے رہے تھے، میں تمہارا ساتھ دیتی رہی تھی، جو بھی بات میں آپ کے لیے کرتی رہی تھی، تو یہ دیکھیں نا بیوی کیسے عابد کو گمراہ کر سکتی ہے۔ تو اس نے کہا ایک دعا میرے حق میں کرو، باقی 2 دعائیں تم اپنے پاس رکھو۔ تو اس کو یہ بات سمجھ میں آئی، ہاں ٹھیک ہے یہ کر دیتا ہوں، ایک دعا میں بیوی کے لیے کر دیتا ہوں۔ تو کہا بتاؤ کیا دعا کروں؟ اس نے کہا دیکھو میرے لیے دعا کرو جس طریقے سے جب میری تمہارے ساتھ شادی ہوئی تھی پہلے دن، میں ایک 17-18 سال کی خوبصورت اور نوجوان لڑکی تھی، میں دوبارہ وہی بن جاؤں۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، دعا کی، ایک دعا خدا کی طرف سے 3 دعائیں ملی ہوئی تھی، فقط یہی انعام تھا اس کا، باقی اب اس کے لیے آگے فنا اور جہنم ہی تھی۔ تو دعا کی، وہ بیوی جوان ہو گئی، اب باقی 2 دعاؤں کے بارے میں بھی سوچ رہا تھا شب و روز کیا کروں۔ اب وہ جب جوان ہوگی تو اس نے دیکھا یہ بوڑھا پرسن بیٹھا ہوا یہاں پہ، اس نے چھوڑا تو کہ کسی جوان کے ساتھ وہ چلی گئی شادی کرنے کے لیے۔ اب اس کو بڑا غصہ آ گیا اس کے اوپر کہ یہ دیکھو میں نے دعا کی اور یہ جوان ہوئی ہے اور یہ مجھے چھوڑ کے جا رہی ہے۔
اس نے دوبارہ غصے میں دعا کی کہ یا اللہ وہ کتیا بن جائے. تو وہ جو اس کی بیوی تھی وہ اساڑ کر چلی گئی. اب جب وہ مسخ ہو گئی, کتیا بن گئی, اب وہ ہر وقت اس کے پیچھے پیچھے تھی, وہ آوازیں نکالتی رہتی تھی. تو اس کو بھی کئی دنوں بعد ترس آیا, خیر ہے کوئی بات نہیں, میری بیوی تھی جیسے تھی. اب جو ایک آخری دعا رہ گئی تھی, پھر خدا سے وہ دعا کی, کہا کہ یا اللہ یہ جس طرح پہلے بوڑھی تھی میرے ساتھ تھی اسی طرح اس کو بنا دے. وہ دوبارہ اسی بوڑھی حالت میں اس کے پاس آ گئی. تینوں دعائیں بھی ختم ہو گئی. جیسے اس کی دعا ختم ہوئی, اسی پہاڑ سے ایک بڑا سا پتھر گرا اس کے اوپر, اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دونوں میاں بیوی جہنم کی تہہ میں چلے گئے. اگر انسان کو حجت خدا کی معرفت نہ ہو, اس کو عبودیت اور عبادت کا مفہوم کبھی سمجھ میں نہیں آتا. اور بعین ہی یہی ہوا جب معرکہ جنگ جمل سجا تھا. ایک شخص تھا جس کا نام تھا کعب بن سعود, بصرہ کا یہ بہت بڑا عابد تھا, عالم تھا, اپنے زمانے کا سرشناس اور معروف بصرہ کے اندر. آپ جانتے ہیں جنگ جمل بصرہ کے قریب ہوئی تھی, اور جب یہ اصحاب جمل ام المومنین اور ان کے ساتھی وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا کعب بن سعود ہمارا ساتھ دو, جتنے تمہارے فالوورز ہیں پیروکار ہیں ان کو بھی ہمارے ساتھ لے کے آؤ. تو اس نے کہا میں نے کیا کرنا ہے, کس کے خلاف جنگ ہے؟ کہا علی بن ابی طالب کے خلاف جنگ ہے. اس نے کہا علی کے خلاف جنگ ہے. 300 سے زیادہ قرآن کی آیات ہیں علی کے حق میں نازل ہوئی, وہ خوف خدا کرو. جب اس نے یہ بات کی تو انہوں نے اشرفی اور سونے کے سکوں کا تھیلا اس کے سامنے رکھا. ساتھ کیا لگا 300 آیات کا مطلب یہ تھوڑا ہی نہ کہ اب ام المومنین سے علی جنگ کرے. تو جو ہے مال دنیا جیسے سامنے آیا, معرفت نہیں تھی فقط علم تھا. عابد کے پاس معرفت نہیں تھی فقط عمل تھا, اس کے پاس معرفت نہیں تھی فقط علم تھا. تو یہ کیا ہوا؟ اب اس شخص کا یہ دیکھیں روایات میں لکھا ہوا ہے, تاریخ میں, اس نے وہ اونٹ کی مہار پکڑ لی جس کے اوپر بیوی تشریف فرما تھی, اور آگے آگے جا کے لوگوں کو کہتا تھا امکم صومکم و صلاتکم و حجکم, تمہاری یہ ماں ہی تمہارا حج بھی ہے, تمہارا روزہ بھی ہے, تمہارا سب کچھ ہے, آؤ اس کی خاطر لڑو. اور وہ جو 10,000 افراد قتل ہو گئے تھے ان کے اندر یہ سر فہرست تھا قتل ہونے والوں میں. اب جب دوسرے دن مولا قتل گاہ سے گزر رہے تھے جہاں پہ مختلف لاشیں پڑے ہوئے تھے, جب اس کے اوپر پہنچے فرمایا وَيْلَكُمْ لَا تَنْفَعُ عِلْمُ, وائے ہو تم پہ تیرے علم نے تجھے نفع نہیں پہنچا, تجھے معرفت نہیں تھی. انسان کو معرفت نہ ہو فقط علم ہو, حجت خدا کے مقابلے میں کعب بن سعود بن جاتا ہے. اور اگر اس کے پاس فقط عمل ہو, معرفت نہ ہو, حجت خدا کے مقابلے میں وہ بدانبا اور بن جاتا ہے. ہمیں علم چاہیے, عمل بھی چاہیے, نمازیں بھی چاہیے, روزے بھی چاہیے, سب کچھ چاہیے, لیکن معرفت کے ساتھ چاہیے. عزا ہو معرفت کے ساتھ ہو, عزاداری بھی ہو معرفت کے ساتھ ہو, ماتم داری بھی ہو معرفت کے ساتھ ہو, نظر و نیاز بھی ہو معرفت کے ساتھ ہو. صلوات پڑھیں محمد شاید ہمیں یہی کچھ سکھانے کے لیے سید الشہداء علیہ السلام نے کربلا کا رفتے سفر باندھا ہے. روایات میں ہے کہ اب یہ قافلہ کربلا نہیں پہنچا تھا, راستے میں تھے, امام حسین علیہ السلام اپنے گھوڑے پر تھے اور تھوڑی دیر کے لیے مولا کو نیند آ گئی. گھوڑے پہ چلتے چلتے تھوڑی دیر کے لیے نیند آ گئی. جیسے ہی آنکھیں کھلی ساتھ ہی پڑھنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون. تو جو ساتھ اصحاب تھے بڑھ کر پوچھنے لگے مولا کیا بات ہے, آپ کلمات استرجاع کی تلاوت کر رہے ہیں. فرمایا میری جب آنکھ لگی تھی میں نے حاطف غیبی کو دیکھا ہے, وہ مسلسل صدا دیتے ہوئے پوری دنیا کی چاروں کونوں میں باری باری یہ صدا دیتا تھا, کبھی مشرق کی طرف منہ کر کے, کبھی مغرب کی طرف, کبھی شمال کی طرف, کبھی جنوب کی طرف, اے لوگوں سنو یہ جو کاروان جا رہا ہے اس کے پیچھے پیچھے موت بھی جا رہی ہے. اور کہا کہ جب مجھے موت کا پتہ چلا تو میں نے کلمات استرجاع پڑھی. حضرت علی اکبر نے کہا بابا اولسنا علی الحق, کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا کیوں نہیں بیٹا, ہم ہی حق پر ہیں, بلکہ حق ہی ہم خود ہیں. تو اس وقت جناب علی اکبر نے کہا بابا پھر سے کیا فرق پڑتا ہے, موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر آ پڑے.
سید الشہداء کے لیے سب سے سخت مرحلہ بھی یہی تھا جب علی اکبر نے اجازت مانگی۔ سخت اتنا نہیں تھا کہ اجازت دیتے ہوئے منع کیا، جب علی اکبر نے آ کے کہا یا باتا اتاذننی ان اروح الی الموت، آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں بھی موت کے کارزار کی طرف پرواز کروں؟ سید الشہداء نے پیشانی چوم کے کہا ہاں میرے لال جاؤ، اور ساتھ ہی کہا خدایا گواہ رہنا کہ میں اس جوان کو تیری طرف بھیج رہا ہوں جو شکل و شمائل میں بھی کردار میں بھی تیرے رسول کی شبیہ تھا، اور کہا مجھے جب بھی نانا کی یاد آتی تھی میں علی اکبر کو دیکھ لیا کرتا تھا۔ اب علی اکبر آگے آگے جا رہے ہیں تو پیچھے آہٹ کی آواز آئی، مڑ کے دیکھا کہ سید الشہداء پیچھے پیچھے چلے آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں مہلن مہلن یا دنیا، اے میرے بیٹے ذرا آرام آرام کے ساتھ چل، تجھے چلتا ہوا میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ عزادارو کہتے ہیں جب جناب علی اکبر گئے ہیں میدان میں 120 سے زیادہ افراد کو فی النار کیا ہے پہلے حملے میں۔ اب جب 120 سے زیادہ افراد کو فی النار کر کے واپس آئے ہیں نا، آ کے امام حسین کے پاس کہا یا بتا قد قتلنی عطشان، مجھے پیاس نے مار دیا ہے، اے کاش تھوڑا سا پانی مل جاتا تو میں لوگوں کو بتاتا کہ میں کس کا پوتا ہوں، میں لوگوں کو بتاتا کہ میں کس کا بیٹا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا اے کاش کربلا نہ ہوتی مدینہ ہوتا۔ بعض مقاتل نے لکھا ہے کہ جب علی اکبر کو پتا تھا کہ یہاں پانی موجود نہیں ہے تو انہوں نے اپنے بابا سے کیوں سوال کیا تھا؟ کہا تھا ایک دفعہ امام حسین اور علی اکبر جا رہے تھے صحرا میں، اکیلے باپ اور بیٹا جا رہے تھے، تو جناب علی اکبر نے اچانک اپنے بابا سے کہا بابا مجھے انگور کھانے کا دل کر رہا ہے، تو سید الشہداء نے ہوا میں ہاتھ کیا اور فوری طور پر انگور حاصل کر دیے۔ تو علی اکبر نے کہا بابا کہاں سے لے کے آئے ہیں؟ کہا مجھے جنت کی حوروں نے پکڑائے ہیں تمہارے لیے۔ اللہ اکبر۔ تو کہتے ہیں علی اکبر نے بابا کا یہ عالم دیکھ لیا تھا، اسی لیے جنگ سے واپسی آگے کہتے ہیں بابا حل التشو الی سبیل، کیا پیاس کو بجھانے کے لیے کوئی راستہ ہو سکتا ہے؟ تو اسی وقت ان کے ذہن میں یہی تھا، شاید میرے بابا کہیں گے جام کوثر کا جام لایا ہوں۔ تو امام حسین نے کہا بیٹا آپ اپنے بابا کی زبان کو چوس لے تھوڑی دیر کے لیے تاکہ تجھے تھوڑی سی تقویت مل جائے۔ جب بابا کی زبان اپنے منہ میں رکھی تو فوری طور پر کہا بابا آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ خشک ہو چکی ہے۔ تو امام حسین نے کہا علی اکبر بیٹا جاؤ، حوض کوثر کا جام لیے میرے نانا تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ آج جب علی اکبر گئے ہیں ایک ملعون نے پیچھے سے چھپ کر نیزہ مارا جس کی علی کہتے ہیں سینے سے باہر آ گئی تھی، اور علی اکبر اپنے گھوڑے پر گر گئے اور گھوڑا لے کر لشکر ادا میں چلا گیا۔ اب ہر کوئی تلواروں سے مار رہا تھا، نیزوں سے مار رہا تھا، حتی قتل اربن اربن، علی اکبر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اور اسی عالم میں کہا صلی اللہ علیہ یا ابتا، اے میرے بابا آپ پر میرا حد السلام ہو، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔